کلپ نمبر 485۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون۔ ترجمہ، تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل، تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے؟ حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز نے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفہ سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفہ کو انسان سے اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہے۔ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرماؤ جب تم اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ فذلكم اللہ، تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے، اور آسمان و زمین، زندگی و موت سب کا مالک ہے، اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اللہ عز و جل تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی بت۔ اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں۔ اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ ترجمہ، یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ كذلك حقت، یوں ہی ثابت ہو چکے، یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی، جنہوں نے اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے،
یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے۔